ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو اپنے نام کے ساتھ اہل سنہ والجماعہ یا اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ گمراہ فرقوں سے امتیاز ہو سکے۔ آج ہمارے اس پرفتن دور میں جو لوگ بھی امت کی اجتماعیت سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور جس عقیدے پر مسلمان سواد اعظم کی صورت میں مسلمانوں کی پوری جماعت چلی آ رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ جو صدیوں سے صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت وال جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں، ان کو یار ایز 10 قرآن دی کتنے لکھے آئی تے ٹائم قیامت تک ہی۔ تو ڈاکٹر صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنے آپ پہ فٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، بلکہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے۔ فتویٰ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا یہی ہے کہ کسی ولی اللہ کی قبر کے اوپر اگر چادر رکھی جاتی ہے تو وہ بس چادر ایک ہی ہو اور اتنی ہو کہ جب تک کہ وہ خراب نہ ہو جائے یا بوسیدہ نہ ہو جائے، دوسری چادر دو تین چادریں بیک وقت نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی چادر ہونی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ ہدیہ پیش کرتے ہیں یا تحفہ کے طور پر مزارشی پہ لے آتے ہیں چیزیں اس طرح کی چادریں وغیرہ، تو وہ چادر ایک وقت میں ایک ہی ہونی چاہیے، ایک وقت میں دو چار چادریں نہیں ہونی۔ مزارات پہ جانے نہیں، کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ کہ انبیاء جو ہے نا ان کو ان کی قبور کے اندر ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور ان سے شاباشی فرماتے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنی گستاخی ہوگی، توہین ہوگی۔ اس عبارت کو بیان کر کے ایسے الفاظ اور ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے سننے والا وہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ملفوظات کے اندر یہ لکھا ہے، یہ کوئی حیا کے خلاف بات ہے، بتائیے یہ کوئی گستاخی والی بات ہے؟ السلام علیکم۔ جیسے کہ پہلے میں نے بریلویوں کے چشتی کلمے کو ایکسپوز کیا تھا، آج ہم دوبارہ ان کے عقائد پر بات کریں گے۔ جس طرح رافضی ہماری ام مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، ویسے ہی کچھ عجیب و غریب عقائد بریلوی کتب میں بھی ملتے ہیں۔ چلیے اب سیدھا آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ان کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان سے ان کے بیٹے کی طرف سے کہ انبیاء اور اولیاء کی حیات کے بارے میں بتائیں۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات حقیقی، حسی اور دنیاوی ہے۔ یہاں تک تو اتنا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن آگے جو لکھا ہے وہ چونکا دینے والا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شاباشی بھی فرماتے ہیں۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، یہی الفاظ اگر کوئی ان کے والد یا والدہ کے لیے استعمال کرے تو، اور یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی کتاب دعوت اسلامی والے بھی شائع کر رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ اب اس پر عموماً تعویلات شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کو شاباشی کا مطلب نہیں پتا وغیرہ وغیرہ۔ تو سادہ سی بات ہے، یہی الفاظ جا کر اپنے گھر میں استعمال کر کے دیکھ لیں، مطلب خود واضح ہو جائے گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو زرقانی نے لکھا ہے۔ بھائی زرقانی کی کتاب میں ہے، لیکن اس نے بھی اپنی طرف منسوب نہیں کیا، انہوں نے بھی کہیں سے نقل کیا ہوگا، اور آپ وہیں پڑھ لیں، وہاں تو یہی بات بڑی کھل کر لکھی ہوئی ہے۔ خیر، ہم تو انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام اور عزت کا دفاع کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے۔ اور آج کل وہ ساجد دیوبندی صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ایمان کے اوپر بات کریں، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ساجد دیوبندی صاحب اگر اعلیٰ حضرت کے ایمان کے اوپر ان سے مناظرہ کریں گے تو یہ سارے کے سارے مولوی پھنس جائیں گے، اس لیے تیار نہیں ہو رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ ان عبارتوں پہ ہیں، وہ جو عبارتیں ہیں وہ دیوبندیوں کا کمزور پوائنٹ ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ایمان جو ہے یہ بریلویوں کا کمزور پوائنٹ ہے۔ جس طرح قادیانی جو ہیں وہ غلام احمد قادیانی کے کریکٹر پہ بات نہیں کریں گے، ڈٹ کہیں گے جی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے، اس طرف نہیں آتے کہ اس کا کریکٹر کیا تھا۔ اسی طریقے سے بریلوی کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے کریکٹر پہ نہیں آئیں گے، وہ ان کے ایمان کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے جب وہ کہیں گے وہابیوں کا خدا جو ہے زنا کار ہے، نعوذ باللہ، ڈائریکٹ گالیاں خدا کو نکالی ہوئی ہیں، تو وہ کیسے دفاع کریں گے؟ اور کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ہم نے بتائے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ کچھ تو میں نے آج بھی ہائی لائٹ کر دی چیزیں، تو ان کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ جب ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے وہ ہوتے کھا رہا ہے، تو وہ جو کنارے پہ کھڑے بندے کو پکارا وہ کیوں پکار رہا ہے؟ وہ تو حیات ہے، کھڑا ہے، وہی بات ہے نا، وہ یاد ہے، وہ شخص وفات پا چکا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھ کے پکار رہا ہے نا، کمیونیکیشن یہاں سے ختم ہو چکی ہے، وہ یہ عقیدہ رکھ کے پکار رہا ہے کہ بھئی یہ کر سکتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی دی طاقت سے کر سکتا ہے۔ تو اسی عقیدے کے ساتھ کہ جو اولیاء اللہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہے، وہ اللہ کی دی روحانی طاقت استعانت، یہ ساری شرک ہے۔ مثلا چاہے آسمان کے طرف ہم کسی دوسرے سے مدد لیتے ہیں، پانی کے گلاس بھی کسی سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، کسی حکیم سے دوائی لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، کسی حاکم سے مدد مانگتے ہیں، وہ ساری شرک پوائنٹ یہ کہ مفتی صاحب وہ بندہ مرا ہوا ہے جو قبر میں ہے، سورۃ الاحقاف میں آتا ہے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ تم مروں کو نہیں پکار سکتے،
اور جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار قیامت تک نہیں سن سکتے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک بات کر رہا ہے، پھر اس کے بعد